السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج دو عام موضوعات کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، یہ بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اتھارٹیز کی ملاقات ہوگی الیکشن کمیشن سے۔ کیا الیکشن کمیشن ان کے مطالبات کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل این کو لے کے اعتراضات بہت کھل کے سامنے آنے لگے ہیں۔ پہلے جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فرکشن تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتیں اس موڈ میں آتی ہیں، لیکن کیا اس قدر آ جاتی ہیں؟ جس طرح کا بیان منظور رسان صاحب نے دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح عمران خان کو لایا گیا اسی طرح نواز شریف کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب ہم الیکشن کے ایک ایسے موڈ میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ یہ آوازیں بھی ہم نے اسمبلی کے فلور کے سینٹ کے فلور پہ دیکھی کہ اگر 9 مئی کے جیسے واقعات کو بنا کے پوری پارٹی کا جو سیاست کا کرنے کا موقع ہے اس کو ختم نہیں کرنے دیا جانا چاہیے۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم ایک بہت اہم سروے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پلڈیٹ نے ایک سروے کیا جس میں اٹ از ویری انٹرسٹنگ ڈیٹا، لیٹس سی آنے والے وقت میں یہ کیسے انفولڈ ہوگا، کہ پاکستان کی یوتھ کا 51% یہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے انفیکٹ کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وچ از کوائٹ انیوزل ٹو دی اوپینینز دیٹ وی ہیئر آن سوشل میڈیا۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ یہ کہ عمران خان نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، ان کی ضمانت تو منظور ہوئی ہے لیکن کیا وہ واقعی رہا ہوں گے؟ نہیں، بہت سارے سیاسی نکات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سیاست کی میں گہما گہمی زیادہ نظر آتی ہے، لیکن الیکشن کیمپیننگ میں اب تک وہ جان نہیں ہے جو کہ عام طور پہ پاکستان کے پہلے الیکشنز میں ہوا کرتی تھی۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی، جس میں یونائٹڈ نیشنز کی ایک نئی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اب غزہ میں ہر 4 میں سے ایک شخص بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اسرائیل نے ریسنٹلی غزہ کا ایک پورا علاقہ تباہ کیا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 230 ایسے دھماکے ہیں حملے ہیں جو کیے گئے ہیں۔ اس وقت مجھے جوائن کریں قمر الاسلام صاحب نون لیگ سے، ذوالفقار بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کریں گے۔ قمر صاحب بہت شکریہ۔ قمر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے اعتراض اب پیپلز پارٹی آپ لوگوں پہ کر رہی ہے، کیا یہ جواز کافی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹس الیکشن سے پہلے پارٹیز دے رہی ہیں اور یہ فرکشن صرف الیکشن ریلیٹڈ ہے؟ آپ مطمئن ہوتے ہیں اس آرگیومنٹ سے؟ دیکھیں، جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، لیول پلینگ فیلڈ آلریڈی موجود ہے، ایکسیپٹ وہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، وہ پاکستان کا 9/11 تھا۔ اس کے بعد تو باقی تو کسی حوالے سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، اور ہم الیکشن کمیشن، ظاہر ہے اب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد جو رینز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن اب اس کو انشور کر رہا ہے، اور جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو الیکشن بھی کوئی معنی وہ نہیں ہوتا، بامانی نہیں ہوتا۔ ذوالفقار بدر صاحب، سوال یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کا سٹانس بہت سخت ہوتا جا رہا ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ آپ لوگ جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کیا آپ واپس لے پائیں گے الیکشن سے پہلے، الیکشنز کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اور ہم نے الیکشن میں اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ ہمارا مسلم لیگ نون یا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو مہنگائی غربت کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ ملک کو معاشی طور پہ، سیاسی طور میں استحکام لانے کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی جدوجہد کی پارٹی ہمیشہ سے جدوجہد کرتی رہی ہے۔ اگر ہماری لیڈرشپ یا ہم کوئی بات سچ بولتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں، اس سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، سیاسی بات ہے، ہاں کسی کی ذاتی طور پہ دل آزاری نہیں کرتے۔ اگر اس ملک میں جمہوریت کو اور اس ملک میں جمہوری عمل کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کہ تمام سیاسی قوتوں کو اس بات پہ بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اگر اس کے لیے کوئی جماعت آ کے بیٹھنے کو تیار نہ ہو، اور وہ سمجھتی ہے کہ جیسے 2018 کے الیکشن میں ایک جماعت کو جتا دیا گیا تھا اور ان کو بھی جتا دیا جائے گا، تو یہ پھر کسی کی غلط فہمی ہوگی۔ پھر اس سے ملک کے اندر سیاسی اور جمہوری جو معاملہ ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے گا، مضبوط نہیں ہوگا۔ تو ہم تو کسی کے اوپر کوئی سخت بیانی یا کوئی سخت رویہ نہیں رکھے ہوئے، ہم تو ایک جینون بات کرتے ہیں۔ اگر اس سے کسی کو برا لگتا ہے، لگنا نہیں چاہیے، وہ بھی
سیاسی بات کا سیاسی جواب دیں، کیونکہ حالات میں جو پہلے تاثر تھا اب وہ تو چیز پک کے نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح ہی ہونے جا رہا ہے، اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کی ذات کو ہم کو ٹھیس پہنچاتے ہوں. ہم تو ایک جنرل بات کرتے ہیں، جو چیزیں عوام فیل کرتی ہے، عوام جو سننا چاہتی ہے، عوام جو دیکھ رہی ہے، اسی طرح کی بات کرتے ہیں، تو عوام کو وہ بات سمجھ لگتی ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی جو بات کر رہے ہیں وہ بات حقیقت پہ مبنی ہے. پہلے اتنا بھی اعتراض نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اب آپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جیسے عمران خان آئے تھے ویسے نواز شریف آئے، تو پھر آپ اور مجھے آواز نہیں وہ آپ کی آ رہی. جو آپ کی ہم خیال ہیں، آپ اس کے حوالے سے مل کے کوئی اسٹریٹجی کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ کہ سارا ایٹماسفیئر؟ کس کے ساتھ ہم خیال ہے؟ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جس پہ آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی کیوں نہیں بناتے if you are so sure کہ الیکشنز آلموسٹ rigged ہے؟ جی دیکھیں، ہم تو تمام جماعتوں کو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنایا، اس ٹائم پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑا، ان سب کو اپنی جو ہے سیاست کو ڈیمیج کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ریاست بچائی، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، عوام کو پریشانی سے بچایا. لیکن اس سارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی اور معاشی استحکام آیا، اور اب معاملات اس طرح کے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر اس ٹائم پہ سب ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کر سکتی تھی، تو ابھی بھی سب کو بولا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. بٹ اگر کوئی جماعت آئے ہی نہ اور کوئی بات کرنے کو وہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہی الیکشن جیت جائے گی اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اکٹھا نہ ہونا چاہے، تو پھر پیپلز پارٹی تو پھر جمہوری اور آئین اور قانون کی بات ہی کرے گی، جمہوریت کے مستحکم ہونے کی بات ہی کرے گی. تو ہم تو کسی کو زور زبردستی کر کے نہیں ساتھ بٹھا سکتے. تو کیا آپ اس حوالے سے پی ٹی آئی سے بھی بات کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کے اور پی ٹی آئی کے مطالبات تو تقریباً ایک جیسے ہو گئے ہیں، الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا کہ بات چیت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری کوئی اس قسم کی بات چیت نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کوئی الیکشن جوائنٹ طریقے سے لڑ سکیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لوکل طور پہ کسی نہ کسی سیٹ کے اوپر یا کوئی لوکل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو تو یہ لیڈرشپ کا استحقاق ہے کہ وہاں پہ لوکلی اس کو جو لوکل کنڈیشنز ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ لے سکے. جی، آپ میرے ساتھی کا قمر صاحب، پلڈیٹ کا ایک سروے ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی 51% یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. پہلے تو اس بات کا جواب دیجیے گا کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہوں گے 51%؟ نہیں، لیکن نوجوان اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. کون سے ایسے سگنلز آئے ہیں جس طرح کے پیپلز پارٹی کے معزز لیڈر فرما رہے ہیں کہ کب پیپلز پارٹی نے کسی کو دعوت دی، کوئی آل پارٹیز کانفرنس رکھی، کوئی اور اپنے سابق اتحادیوں کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون نہیں گئی یا مسلم لیگ نون نے انکار کیا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب عوام سے، جیسے یہ ایک پلڈیٹ کا سروے جس کا آپ نے خود ابھی کوٹ کیا، میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، میں نے اس کا ریزلٹس کو نہیں پڑھے، لیکن جو اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل ہے، اٹ از گراسلی مس انڈرسٹوڈ. لوگوں کے ذہن میں شاید یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی جو سروے کا ریزلٹ ہے کہ 51% یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، تو اس پہ فوری طور پہ آئی بروز کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از اے گراسلی مس انڈرسٹوڈ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یوتھ کسی ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ ہماری جماعت کے جلسوں کو دیکھیں، پروگرامز کو دیکھیں، تو پری ڈومیننٹلی اس میں یوتھ ہوتی ہے. تو ایک تو چونکہ وہ جو ایک پری کنسیوڈ مائنڈ کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں تو انہیں پھر یہ 51% شاید یہ بات غلط لگتی ہے. دوسرا، سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، تو سوشل میڈیا گو کہ ایک ریپرزنٹیشن ہے سوسائٹی کے موڈ کی، سوسائٹی کے ماحول کی.
لیکن یہ ٹرو سیمپل سائز کے مطابق ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے. مثلا میں اگر اپنے حلقے کی مثال دوں تو جس میں کوئی 7 لاکھ کے لگ بھگ پاپولیشن ہے، جس میں سے کہ جو گرون اپ پاپولیشن ہے جو وہ 5.5 لاکھ کی گرون اپ پاپولیشن ہے، یعنی ٹین ایجز سے اوپر اپ ٹل 70. لیکن اس میں ابھی پچھلے دنوں جب وہ پورا سم اپ کیا تو شاید ہارڈلی 14 to 15,000 پیپل سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا مینس ٹویٹر، واٹس ایپ اور اپنا فیس بک. تو اب وہ جو 15,000 لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی باشعور ہیں، ڈیفینیٹلی صاحب رائے ہیں، لیکن وہ اس 7 لاکھ کے سیمپل کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ راول پنڈی کے مضافات کی یہ تناسب میں دے رہا ہوں، ناٹ اباؤٹ انٹیریئر سندھ یا کے پی کے علاقہ جات یا جنوبی پنجاب کے علاقہ جات. تو اس لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ریالٹیز. لیکن اب یہ جو تک کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ریسنٹلی ڈان کے میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے ساتھ پلے زیادہ کیا ہے. اب اس کو ایکسپلائٹ کتنا کیا ہے سیاسی طور پہ، اس کو فائدہ کتنا ہوا ہے، لیکن جتنا بریلینٹلی پی ٹی آئی کر سکی آپ اور پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکے. تو وہ خلا جو پیدا ہو رہا ہے آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ امپیکٹ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ وائی اٹ از ناٹ ویری ایزی گوئنگ فار یو؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ شاید آپ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ تو لیتے ہیں لیکن توجہ نہیں دے رہے. فار گرانٹیڈ نہیں لیتے. ہمارے سوشل میڈیا کی اگر آپ ڈیولپمنٹ پی ایم ایل این کی دیکھیں اس پچھلے چند برسوں میں، تو یہ اٹ ہیز مینیج ٹو ٹیک آف. اور یہ اس سے پہلے یہ تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہماری پارٹی میں شاید بہت سے لوگوں کی جو سینئر لیڈرشپ تھی، ایکسپیرینس لیڈرشپ، وہ خود شاید اس میں زیادہ بلیو نہیں کرتے تھے، یا خود چونکہ اب جو میری ایج یا اس سے زیادہ ایج کے لوگ ہیں وہ شاید سوشل میڈیا لٹریٹ ان معنوں میں نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کو وہ ایڈوانٹیج. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی، جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ایک بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اڈاپٹ کیا. انہیں اس بات پہ پوائنٹ طاہر ملک صاحب جوائن کریں. طاہر ملک صاحب آپ کی جوائن کرنے سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ایم ایل این کے خلاف جو بیان دیتی ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے بیانات ہیں جو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے واپس لینا الیکشنز کے بعد. اب یہ ان کی اسٹریٹجی ہے یا یہ فلو میں ہو رہا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہوگا اس کا؟ ڈفرنٹ نظر آنا چاہتی ہے کہ وہ نون لیگ کی کولیشن پارٹنر تو رہے ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں تھے اور ان کی حکومت کا حصہ تھے، لیکن حکومت کی پرفارمنس ایسی ہے جس کو خود مسلم لیگ نون عوام میں جا کے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی. تو اس لیے پیپلز پارٹی یہ ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتی ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے انتخابی عمل میں رکاوٹوں کا سامنا ہے کہ وہ ووٹرز کو یہ تاثر دے کہ وہ مسلم لیگ نون کی اپوزیشن بھی ہے. دوسرا ان کا جو ورکر ہے سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، وہ مزاجن جو ہے وہ اینٹی نون لیگ ہے، تو وہ بھی یہ گفتگو پسند کرتی ہے. لیکن جو پالیٹکس ہے اور جو سابق صدر آصف علی زرداری کا انٹرویو آیا ہے اس کے بعد اب یہ کچھ بھی بیان دیں تو جو وہ پرسیپشن اسٹرانگ ہو گئی ہے وہ رائل نہیں ہو سکتی کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے الیکشن کمپین میں حصہ لے رہے ہیں. آنے والے وقت میں نون لیگ ایک سنگل پارٹی کی طرح پرفارم کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ لگتا تو یہ کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی لیکن جماعتیں جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں سندھ کے اندر، سینٹر کے اندر، یہ آپ کو لگتا ہے فرکشن بڑھتی جائے گی؟ پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے. جہاں تک سندھ کی بات کی جائے تو وہاں وہ کافی ان کی مضبوط ووٹنگ ہے. ملک کے باقی ان لائک وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تنظیم بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں خود بھی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، تو وہ وہاں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اور خاص طور پہ آپ کو بلوچستان اور سندھ کی جو انتخابی صورتحال ہے نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو وہاں فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی کسی پہ دباؤ نہیں کہ پارٹی کو چھوڑا جائے، اور فیوریبل ان کے لیے کنڈیشن ہے اور ان کے نامینیشن پیپر بھی ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اور بلوچستان میں باثر شخصیات شامل ہو رہی ہیں. تو یہ ایک سگنل ہوتا ہے. سگنل کا مطلب یہ کہ سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی
اور پنجاب میں دیگر جماعتیں ہوں گی اور فیڈرل گورنمنٹ میں دیگر ہوں گی. ٹھیک ہے. ذوالفقار بدر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے، یہ زور تو پکڑ ہے لیکن ہر جماعت اپنے اپنے لیے کر رہی ہے. اسی میں جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں، اور اس کانٹیکس میں اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے اور ان کو ریلیف ملتا ہے، انفیکٹ رپورٹڈلی کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے جمع کروائے کچھ حلقوں سے، تو پھر تو لیول پلینگ فیلڈ بظاہر لگتا ہے سب کو ہی ملنے والی آنے والے وقت میں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنا مرضی ریلیف دے دیا جائے، جب تک ان کو جو نااہل کیا گیا، جب تک ان کو نااہلی ختم نہیں کی جائے گی، وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. اور ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی اس قسم کا ریلیف دیا جائے کہ جیل سے فوری طور پہ باہر آ جائیں گے. بالکل بعض کیسز کے اندر اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ ان کیسز میں ان کو ریلیف دینا چاہیے تو وہ عدالتوں کا استحقاق ہے، پروگیٹو ہے عدالتوں کا. اس کے اندر تو ہم کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں. وہ عدالتوں نے دیکھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. قمر صاحب، آپ کی طرف میں آتی ہوں. آپ بتائیے گا کہ آج یہ سارا دن بہت ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ عمران خان کی اگر ضمانت ہوتی ہے تو سیاسی طور پر ان کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور سائفر کیس آپ کو لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا یا ان کی فیور میں بھی جا. یہ جی سب سے صاحب، آپ پہلی کو میری بات آواز؟ تو یہ ہے کہ یہ آواز آپ کی اتنی آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کیس کی یہ جو بیل ہوئی ہے، بیل کہیں پہ بھی اس کیس کی جو میرٹس ہوتے ہیں اس کو متاثر نہیں کرتی. یہ بیل تو ایک جنرل چیزوں پہ ہو جاتی ہے، اس کا ڈیٹیل میں اس کے. اور آپ دیکھیں کہ سائفر کیس وقت کے ساتھ مضبوط ہوا ہے جب وہی لوگ وہ وعدہ معاف گواہ بنے جو اس کے کردار تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا. آپ کا اپنے پرنسپل سیکرٹری صاحب کا بیان ہے. بہرحال میں اس لیگل ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کیا صرف سائفر کیس ہی ہے. ابھی جو احتساب اکاؤنٹیبلٹی نے کیس بنایا ہے توشہ خانہ کا، وہ میرا خیال ہے زیادہ ڈینجرس ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ چیزیں تو انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کی تھی، اور جو ڈکلیئر کی تھی اس میں ایک آدمی نے، ایک شخص جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے تھا اور جسے ہائر کیا گیا تھا اس کے ان چیزوں کو ایویلویشن کے لیے، اور ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ اس نے اوپنلی آ کے تو اپنا بیان دیا ہے، اور وہ بنا ہے وعدہ معاف. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اس کے جو ریٹس تھے مجھ پہ دباؤ ڈال کے تو اس کی کم ایویلویشن کرائی گئی. تو میرا خیال ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا تو میں نہیں ہوں، لیکن ایز اے لے مین کہ جس کی قانون پہ ہمیشہ اور قانونی معاملات پر مقدمات پہ نظر ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ جو اپنا یہ توشہ خانہ کیس ہے اٹ از فار مور لیتھل اینڈ ڈینجرس ایز کمپیئر ٹو سائفر کیس. سائفر میں گو کہ سزا بہت. جی جی، آپ میرے ساتھ ہی رکیے گا، یہاں پہ ایک بریک لینی ہے پھر واپس آتے ہیں. میں خوش آمدید صاحب، ایک نقطہ ہے پھر باقیوں کو بھی اس میں شامل کریں گے. سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کے جواز نہیں بنا سکتے آپ کسی جماعت کو دیوار پہ لگانے کا. تو اب اس کے دو زاویے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ معیار کہ پی ٹی آئی پہلے کی طرح سیاست کر سکے، یا اس کے کچھ لوگ جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں ان کا انصاف کس طرح سے ہونا چاہیے. اس مطالبے پہ بات کریں، کیونکہ وہ لوگ جو جن کا ان سے بالکل بھی تعلق نہیں تھا وہ اس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں. طاہر ملک صاحب، میری رائے میں دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ مذمت ہے، اور یہ پاکستان میں کئی حوالوں سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور پہلا واقعہ ہے جس کی سیاسی کسی پارٹی سے توقع نہیں تھی. لیکن جو اس میں ملوث ہیں، انصاف اور عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمات قائم ہیں، اور وہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو مفرور نہیں ہیں اکثریت، وہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے. لیکن پوری پارٹی کو اگر ہم اس کو انتخابی عمل میں حصہ نہیں لینے دیں گے، اور جو لوگ اس وقت اس جگہ پہ موجود بھی نہیں تھے نہ اس کا حصہ تھے، تو یہ پھر انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور پھر انتخابات کی شفافیت پہ بھی اس پہ سوالات اٹھیں گے.
تو اس وقت جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو ڈیولپمنٹ یہ کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ملیں گے ای سی پی کے حکام سے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ای سی پی کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا ای سی پی کا اس کا اتنی طاقت ہے ای سی پی میں؟ وہ تو الیکشنز پہ نہیں کنڈکٹ کروا سکتے تھے ایک سوال پہ کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، وہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے پرووائڈ کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیکھیے دس؟ ای سی پی کے پاس پاور ہیں، آئینی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، اور وہ اب اس وقت عملاً حکومت جو ہے وہ اس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو سپروائز ای سی پی کر رہا ہے، اور ان سے اجازت لی جاتی ہے فنڈز کی بھی اور پوسٹنگز کی، ٹرانسفرز کی، اپوائنٹمنٹ کی۔ تو اگر وہ خود اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے اور ان کو جو یہ 18ویں ترمیم کے بعد مزید اس سے بڑھ کے کیا اختیارات ان کو ملنے تھے، تو انہیں یہ بھی مل گیا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ان کی مل کے کرتی ہے اپوائنٹمنٹ چیف الیکشن کمشنر کی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ فائنینشیل بھی ان کی انڈیپینڈنس ہے، اور تیسرا یہ کہ ٹینیور اپوائنٹمنٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی۔ لیکن اب یہ ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسی شخصیات تو اب قبر میں ہیں، جن کا کوئی کریکٹر تھا یا جو سٹینڈ لیتی تھی، یہ جسٹس دوراب پٹیل تھے اور لوگ تھے۔ تو باقی تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی نے درخواست کی ہے کہ 2 دن نامینیشن کا ٹائم بڑھا دیے، اور دوسری پارٹی اس طرح روز کہہ رہی ہے کہ ہمارے بندے اٹھائے جا رہے ہیں اور وہاں پولیس یہ کر رہی ہے، تو الیکشن کمیشن اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ مینجڈ ہے ایک سارا سلسلہ۔ جی ذوالفقار بھٹو صاحب، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایک طرف کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں امیدواروں کے، کچھ بہت ہی جلد الیکشنز ہیں، اور اس کے باوجود ایک پارٹی کوئی حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان سے ملاقات کرے، پھر کیا آپ بھی جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اصل بات یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بارہا دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو لوگ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، ان کو ایک ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے کہ وہ جا کے الیکشن لڑیں اور پراپر کیمپین کریں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب اس کے اندر کوئی اگر کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو استعمال کرنے کا رائٹ دینا چاہیے اور ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارا تو جو اس بارے میں موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور بلاول صاحب تو یہ بات بارہا دفعہ کر چکے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو فیصلہ کرنے والی کوفتیں ہیں یا ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے آلریڈی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ جو ان کی جائز شکایات ہیں پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر جو ہے سنوائی کی جائے اور اس کے اوپر ایڈریس کیا جائے ان پرابلمس کو، ان ایشوز کو۔ ٹھیک، قمر صاحب ایک اور آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، انفیکٹ پہلے طاہر ملک صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ طاہر صاحب، 9 مئی کے بعد سیاسی جماعتوں نے کیا سیکھا ہے جو وہ ان میں سے اگر کوئی بھی جماعت اگر 2/3 میجورٹی لیتی ہے تو وہ کرنا اوائڈ کرے گی، اور کیا ہے جو وہ ہر حال میں کرے گی؟ طاہر ملک صاحب۔ دیکھیں ابھی تک تو وہ ڈرائنگ روم کے اندر سیاست کر رہے ہیں، وہ عوام سے مل نہیں رہے اور کوئی نیریٹو نہیں دے رہے، کوئی ان کے پاس اصلاحات کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اکنامک پلان نہیں ہے، کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے۔ بمشکل انتخابات میں 2 ماہ سے بھی کم ٹائم رہے، تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اقتدار میں لے آئیں گے اور وہ ہمیں اقتدار میں نہیں لائیں گے۔ تو سارا الیکشن جو پہلا پاکستان کا الیکشن ہے جو 1985 کی طرز پہ لڑا جا رہا ہے کہ کلوزڈ کوارٹرز میں سارا ہو رہی ہے اور اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اچھا یہ کر رہی ہیں کہ وہ اگر سوانے خواب دکھائیں گی تو کل لوگ اور میڈیا جیسے لوگ ان کے بیانات چلائیں گے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ گیا، جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے، الیکٹیبل کی سیاست ہو رہی ہے۔ پاکستان کی ریاست کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ آپ یہی پوچھ لیں بڑی پارٹیوں سے کہ اسموگ کے اوپر ان کا کیا، لاہور میں چلے نون لیگ سے پوچھ لیں کہ لاہور کی آپ فضا کیسے ٹھیک کریں۔ تو جتنے کینڈیڈیٹ ہیں اسموگ کو یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اسموگ ہے کیا چیز۔ تو بس یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ سپیس میں یہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔
तो ये कमर है साहब सर, आपकी बाकी सब बाकी इजाफी बातें हैं। जी कमर साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? तीन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करूंगा। एक तो इलेक्शन शेड्यूल में तोसी की बात हुई, तो हम्म, इलेक्शन शेड्यूल में कभी भी सिर्फ 3 दिन कैंडिडेट्स को कभी भी कागज दाखिल कराने के लिए, आप पिछले शेड्यूल्स मुलाजा फरमाएं, तो कभी भी नहीं दिए गए थे। इस दफा चूंकि स्क्वीज टाइम था, और उसमें क्या हुआ कि एक एक हलके से 100 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए, और उस परसेप्शन की बिना पर चूंकि प्रॉब्लम बार बार आ रहे थे, और उसमें पीटीआई की तरफ से भी ये शिकायत आई, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने तोसी किया तो उसका पीएमएलएन से कोई उसको जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये सबका फायदा है इसमें, जितने लोग आएंगे वो। और दूसरा इन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास मैनिफेस्टो नहीं है। पीएमएलएन वाहिद पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो जो है वो मौजूद भी है, और उसमें बेहतरी के लिए कमेटी बनी हुई है और वो तैयार कर रही है, और वो जैसे ही ये अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर सामने आ जाएगा। आप कह तीसरी रहे हैं कि बात आप जो इन्होंने फरमाई कि जी स्मॉग के मुतल्लक कोई पॉलिसी नहीं है लाहौर में या दीगर जगहों पे, तो पीएमएलएन वो जमात थी जिसने स्मॉग के बारे में, जिसने डेंगू के बारे में, जिसने कोविड में गो के हम हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक भरपूर जामिया पॉलिसीज दी थी और उन पर कंट्रोल किया था। तो स्मॉग के बारे में भी आप हमारी हुकूमत का उस वक्त का देख लें कि उसकी जितनी पॉलिसीज थी उसी को आज निगरान हुकूमत भी फॉलो कर रही है, चाहे वो स्मॉग है, चाहे वो फ्लड्स हैं, चाहे वो अर्थक्वेक्स थे, या दीगर जो भी जो हमारे सोशल थ्रेट्स थे, उसके बारे में पीएमएलएन ने न सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से, ओवरऑल आप देख लें मईशत के हवाले से जब भी परफॉर्मेंस आई है, चाहे वो महदूद मुद्दत के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन का आप देख लें क्या सूबे में हशर हुआ, पंजाब में और मरकज में भी चेक कर लें, तो ये तो परफॉर्मेंस के वो इंडिकेटर्स हैं जो थर्ड पार्टी एवेल्युएशन के थ्रू सामने आए हैं। तो इसलिए बगैर इसके किसी नेगेटिव परसेप्शन की बिना पर इल्ज़ाम धर देना कि जी वो फलां चीज़ फलां, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ जमातों को अपनी शिकस्त चूंकि अब नज़र आना शुरू हो गई है हालात की वजह से, जो इस वक्त हर जगह पे, जो जाहिर है जो जल्दी काम करेगा, सबसे पहले पार्लिमानी बोर्ड पीएमएलएन ने बनाया जो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, अभी दीगर जमातें दरख्वास्तें ले रही हैं जब, तो उन चीज़ों को, अपनी कोताहियों को या कमजोरियों को किसी के सर थूप तो देना आप वो कह रहे मुनासिब हैं कि नहीं है। इलेक्शन में महल बंदूक लेके कोई नहीं खड़ा होगा कि जी फलां को वोट डालो या फलां को ना डालो। बाकी हम्म, छोटी मोटी चीजें मीडिया की तरफ से, जुडिशरी की तरफ आप से, ये कह पसंद नापसंद, रहे हैं कि परफॉर्मेंस की बेस पे आपको वोट मिलेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो 9 मई के वाकयात के बाद सियासी पाकिस्तान की सियासत में वो क्या अप्रोच है जो चेंज हो गई है? क्या कोई नई अप्रोच है जो शामिल हुई है, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट आने वाला है आने वाले इलेक्शंस में? सिर्फ ये हुआ है कि 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान की जो जमहूरी डेवलपमेंट हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी, यानी आप देखें कितनी पॉजिटिव बात थी कि 2008 के बाद, 7 के बाद 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपना टेन्योर पूरा किया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के अपना टेन्योर पूरा किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बावजूद गिलानी साहब की नाअहली के अपना टेन्योर पूरा किया, और फिर तीसरी असेंबली ने, हुकूमत नहीं, मैं सॉरी असेंबली की बात कर रहा हूँ, तीसरी असेंबली ने, वजीर आजम जरूर चेंज हुए लेकिन तीसरी असेंबली ने किया, उसको 9 मई के वाकयात ने यकसर पीछे धकेल दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह यह थी कि 9 मई को लोग इंपॉर्टेंस नहीं उतनी दे रहे। ये बेसिकली एक वाटरलू था डेमोक्रेसी के लिए, कि देखें आप रियासत के अदारों पे चढ़ दौड़े, आप शोधा की यादगारों पे चढ़ दौड़े, आप जो मरकज तो आप न्यूक्लियस है, क्या इससे पेंटागन पे हमले की इजाजत एक अमेरिका जैसा जमहूरी मुल्क दे सकता है, या वहां तक जाने की इजाजत दे सकता है? इस चीज को समझने की जरूरत है। इसको नॉर्मल जो एक सियासी ठीक है, लेकिन तो पार्टी फिर का आप इंतकामी होता है उससे। आप इलेक्शन कैंपेनिंग में भी इस नुक्ते को उठाएंगे कि इस इकदाम से जमहूरियत हर्ट हुई है और आपको करना पड़ेगा दोबारा वो अथॉरिटी अचीव करने के लिए? से यानी जो एक प्लानिंग करके तो ये इसको एक मंसूबा बनाया गया, ठीक है, आप उसके मेरे साथ नतीजे में जो कुछ हुआ उससे जरूर मुतासर। के मुताबिक अब इलेक्शन में क्या अप्रोच है जो जो सियासी जमातें अपनाएंगी 9 मई से रिलेटेड? क्या इलेक्शन कैंपेनिंग होगी, उन्हें इस दफा किस तरह इफेक्ट करने जा रहा है 9 मई?
جی زلف، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے قمر صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جمہوریت ڈسٹرب ہوئی ہے، 3 سکسیسو گورنمنٹس آئیں اور جمہوریت ایوالو کر رہی تھی، لیکن اب جمہوریت بہت قدم پیچھے چلے گئی ہے فار مینی ریزنز، اور آپ لوگوں کو اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ایسا تھا جو کہ ٹیررزم کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے پریکٹیکلی شو کیا کہ وہ جمہوریت کے اندر نام لے کے، حکومت میں رہ کے، اسٹیٹ کے اندر رہ کے، اسٹیٹ کے اداروں پہ ہی حملہ کر کے، فوجی تنصیبات پہ حملہ کر کے یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جیسے مرضی اپنا ایک ٹیررسٹ ونگ بنا کے حملہ کر کے اپنی مرضی کے مطالبات منوا لے. ایسا ہوتا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس قسم کا ونگ ہوتا ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز تو جدوجہد کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز تو جمہوری عمل کو مضبوط کرتی ہیں. آپ کے ساتھ جبر ہو، آپ جدوجہد کریں، آپ جیلوں میں جائیں، آپ کو کوڑے مارے جائیں، آپ کے اوپر کیسز چلائے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے. جب اس قسم کا تو پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک آدھے حملے کے علاوہ کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. سب سے زیادہ تو سٹرگل پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس کے تو کبھی کسی لیڈر نے کسی سیاسی، پہلے بھی یہ تجزیہ بہت بار بار ہو چکا ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے. وہ جماعت جو ملوث نہیں بھی ہے وہ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. اب سیاسی جماعتیں اپنا سپیس گین کیسے کریں گی؟ کیا کم وقت میں ہے یا بہت وقت لگ جائے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں بیک فٹ پہ گئی ہیں. صرف ایک ہی جماعت بیک فٹ پہ گئی ہے جنہوں نے یہ اٹیک کیا. باقی جماعتیں تو اپنا پولیٹیکل پروسیس کو فالو کر رہی ہیں. انہوں نے اس واقعے کے بعد حکومت کے اندر رہ کے مشکل فیصلے کیے، اپنی پولیٹیکل جو ساکھ ہے اس کو ڈیمیج کیا، ریاست کو بچایا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اپنا مشکل فیصلے کیے، عوام کو ریلیف دلوایا. لانگ ٹرم میں مشکل فیصلے تھے، چیلنجنگ صورتحال تھی، لیکن اس سارے معاملے کے باوجود بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پیچھے ہو گئی، نہیں، پولیٹیکل پارٹیز اب زیادہ بہتر طور پہ تربیت کریں گی اپنے پولیٹیکل ورکرز کی، اور زیادہ بہتر ویجیلنس کریں گی اپنے جو ہے ایکشنز کی اور اپنی بات کرنے کی. تو تمام لیڈرز کو جو ہے وہ رسپانسبل لیڈرشپ شو کرنا ہے، اور جس میں ابھی تک تو سب سے بہترین کارکردگی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، جو پریکٹیکلی بھی اور تھریٹیکلی بھی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا کرتے ہیں. اور اس پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ رسپانسبل لیڈرشپ کے اوپر کام کریں، تاکہ آپ اپنی جماعت کی کو لیڈ بھی پراپر رسپانسبل طریقے سے کریں، اور ان کو آگے گائیڈ بھی، اور اپنے لیڈرز کو، اپنی سیکنڈ تھرڈ کیڈر کو بھی پراپر رسپانسبل لیڈر ہونے کا جو ہے ڈیولپمنٹ کریں، ان کی گائیڈنس کریں، ان کی ٹریننگ کریں، تاکہ اس ملک کے اندر اچھی جو ہے پولیٹیکل ورکرز کی جو ہے کیڈرشپ آنی چاہیے، تاکہ ملک کے اندر بہتر جو ہے ٹرانسفارمیشن ہو سکے، نہ کہ ٹرانزیکشنل سٹائل چل سکے. کیا سیاسی جماعتیں بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں اور بڑا دھیان سے پلے کریں گی الیکشن سے پہلے، یا اور مزید ریزیلینٹ ہو گئی ہیں جیسے ذوالفقار بدر صاحب کہہ رہے ہیں؟ ریزیلینس والا فیکٹر تو ویری unbelievable. میں بھی پیپلز پارٹی میں ایسا ہو، لیکن اوور آل ڈو یو ریئلی سی دیٹ؟ یہ مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی طاہر ملک صاحب. جی میرا نہیں خیال. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ایک لمیٹڈ پولیٹیکل اسپیس میں سروائیول کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں اقتدار جو ہے وہ عوام سے نہیں ملنا، اور نہ ہی کسی سیاسی جدوجہد سے ملنا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک جوڑ توڑ اور مینجمنٹ اور لابنگ کے ذریعے اقتدار ملے گا، اور جو حالات کے جبر ہیں ان کی وجہ سے ملے گا. تو پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایون ٹکٹ ایلوکیشن میں دیکھ لیں کہ وہ جو ڈسکریشنری پاور ہیں، ایون ریزرو سیٹس پہ ان کا بھی کوئی میرٹ نہیں ہے. اور حلقوں کے اندر جو آج آپ پارٹی جوائن کریں کل آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، کیا میچورٹی ہے؟ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. آج ہم جن حالات کا شکار ہیں اس میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بڑا رول ہے کہ یہ حالات میں
یہ بڑے بڑے ہاؤسز میں ہیں، یہ گلی کوچوں میں گلی محلوں میں نہیں رہے گی. اشرافیہ کی ایک حکومت آئے گی جو اور کارکن اس سے دور سے دیکھیں گے. کون سی یہاں سے ایسی پارٹی ہیں ایسی؟ اب ایک کینڈیڈیٹ ہیں وہ جن کو ان کی جہاں شوگر مل ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور سے اٹھ کے، اور وہ اس حلقے میں جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں ان کی شوگر مل ہے. اور بڑے بڑے جو اربن ایریاز میں کس طرح کی لیڈرشپ آ رہی ہے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، کوئی کچھ، کس درمیانے طبقے کے بندے کو جس کی چھوٹی سی گلی میں گھر ہو اس کو ٹکٹ دیا گیا. یہ کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے؟ پی ایم ایل این کی بات کریں، پچھلی دفعہ پی ٹی آئی تھی تو سب سے زیادہ انہیں پارٹی کے ٹکٹ کی درخواستوں میں فنڈز ملے ہیں، پیسے ملے ہیں، اس وقت کروڑوں اربوں ہیں اکاؤنٹ میں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مڈل کلاس بندہ ہے اس کو ہم کمپین کے لیے 10-20 لاکھ روپے دیتے ہیں، پارٹی فنڈ میں سے دیتے ہیں. اور کون سی الیکٹورل ریفارمز ان پولیٹیکل پارٹیز نے وہ ریپرزینٹ کی ہیں؟ الٹا یہ بل ہوا ہے کہ کروڑ روپے اخراجات کی حد رکھ لی ہے. اب جس کے پاس کروڑ روپے ہوں گے تو اکثریت پاکستانی تو اس نظام میں نائل ہو گئے ہیں کہ جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ نہیں ہے وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. یہ اسی لیے لوگوں میں جوش و خروش کیوں نہیں؟ ایک آپ اپنا مائک لے جائیں باہر عوام میں تو وہ ان کے اندر جوش و خروش نہیں. کہتے ہیں یہ ہمارے ووٹ سے کوئی معنی تبدیلی نہیں آ سکتی اور نہ ہی ہمارے ووٹ کہیں میٹر کرتا ہے، لہٰذا ایک ڈسکنیکٹ ہے. ملک صاحب سوال کرنے دیجیے گا پلیز. جو انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسی ہے فٹ، اس کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ ایڈیٹوریل بھی لکھا گیا ہے پچھلے ہفتے. اس میں بڑا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تعلقات کس طرح سے رہیں گے الیکشنز کے بعد. اور یہ براہ راست بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز ہوں، وہ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر کمنٹ کرتی ہیں. یہ نوبت ہم نے آنے دی ہے تو اس طرح سے کمنٹس کیے جاتے ہیں. نوبت اسی لیے آئی نا، دیکھیں پاکستان تو دنیا میں اسٹڈی ہوتا ہے نا کہ یہاں کس طرح کا نظام ہے. ایک مصر ہے، ایک پاکستان ہے، اور یہ ہم جتنا مرضی کہیں وہ پتہ ہے کہ ہم ایک سیاسی استحکام ملک میں نہیں ہے. ہم ایک کوئی ایسا اسٹیبل یا کریڈیبل پولیٹیکل سسٹم نہیں بنا سکے. ہمارا ابھی تک سیاسی نظام جو ہے وہ ناکام ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہیں. ہم جو مرضی کہیں، یہ ایک ون آف دا ریزن ہے کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ پولیٹیکل ایکسکلوژن ہے. پچھلے الیکشن میں سب کچھ تہس نہس کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا. اس الیکشن میں یہی ٹرینڈ جو ہے وہ کسی دوسری طرف دکھائی جا رہا ہے. تو اس سارے کھیل کا جو دائروں میں سفر ہے اس کا نام ہم نے اسٹیبلٹی رکھ دی ہے. جی قمر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشنز کے بعد اسٹیبلٹی رہے گی؟ جیسے کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر 51% یوتھ کہتی ہے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو ہوں گے. یہ تو سوال ہی آپ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا اس بات سے بھی آپ ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف اور رینکنگ ایجنسیز پاکستان کی فائنینشیل سیکیورٹی کو اس کی پولیٹیکل سیکیورٹی کے برابر سمجھتی ہیں. جی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر یہ رزلٹ آیا ہے تو اس کو کیوں منفی انداز میں لیا جا رہا ہے، اسے کیوں مثبت نہیں لیا جا رہا کہ 51% یوتھ پازیٹیو ہے، ہوپ فل ہے اباؤٹ فیوچر آف پاکستان اینڈ اباؤٹ اسٹیبلٹی آف پاکستان تھرو ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں دو قسم کی اسٹیبلٹیز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ویدر اس اویلیبل اسپیس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کس حد تک بہتر پلے کر رہی ہیں یا پرفارم کر رہی ہیں. لیکن دوسری چیز تو بہرحال ہے کہ دیکھیں جب الیکشن کا ٹینیور اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، چاہے کتنی ہی اسٹیبل گورنمنٹ ہو. ہم نے 2017 میں دیکھا، ہم نے 2012 میں دیکھا، 13 میں، کہ جب وہ اینڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے ٹینیور کو تو اس وقت ایک سرٹن ایلیمنٹ آف ڈیسٹیبلائزیشن آ جاتا ہے ڈیو ٹو انسرٹینٹی آن دی ریزلٹس آف دی نیکسٹ الیکشنز. اور بہت سے فیصلے معیشت کے میدان میں وہ نہیں ہو پاتے. ایون بیوروکریسی الیکشن موڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ لانگ ٹرم ڈیسیژن پالیسیز کو ایکسیپٹ یا ایبزارب نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایون ان کیس آف اسٹیبل گورنمنٹس ایٹ دی اینڈ آف دیئر ٹینیور. لیکن ایک جو اگلے 5 سال کا ٹینیور ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا
फ्यूचर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर बात को मनफी नहीं लेना चाहिए. ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है. इससे पहले आपने देखा अभी टिकट्स की उन्होंने दी. जुलाई में इलेक्शन हुए और पीएमएलएन ने उस मुआहदे के तहत वो 20 सीटों पे इलेक्शन जब हुए तो उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए जो 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 दे आर जस्ट लैंडेड इन पार्टी. लेकिन वो भी आपने गलत फैसला किया था ना, क्योंकि उसमें से ज्यादातर हार गए और आप अपने नजरियाती को आपने इग्नोर कर दिया था, लोग नाराज भी होते आपसे. नहीं, फिर वही बात आई ना, वही बात आ गई कि पीपल जो है वो बिल्कुल नोबडी नहीं है, वोटर नोबडी नहीं है ना, अपने आप को नोबडी समझते हैं. उन्हें पता है कि असल ताकत हमारे पास है. मैंने आपको बताया ना कि तो यही सारे क्राइटेरिया जो आज अप्लाई करके मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सारे उस वक्त इम्प्लीमेंट थे. लेकिन रिजल्ट क्या आया था? इसीलिए आया था कि वो जिन लोगों को अभी ताहिर साहब नोबडी कह रहे थे वो नोबडी नहीं थे. उन्होंने अपना आप दिखाया और उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो अपनी रेजिलियंस शो की, पॉलिटिकल अपनी जमात के फैसले के खिलाफ. तो इसलिए ये बातें इतनी नहीं है. पाकिस्तान की सोसाइटी डेवलप हो रही है, पॉलिटिकली डेवलप हो रही है. पाकिस्तान इज ऑलरेडी ठीक है जी, कमर साहब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं. प्रोग्राम में खुश आमदीद. इस वक्त मुझे गजनफर साहब ने ज्वाइन किया है. एक डिस्टर्बिंग सूरत हाल जो हर गुजरते दिन के साथ डिस्टर्बिंग होती जा रही है. पिछले 24 घंटों में गजा के 230 मकामात के ऊपर इसराइल ने हमला किया, उसके ऊपर बमबारी की, बल्कि एक पूरी कॉलोनी को वन गो में उड़ा दिया गया. उसके बड़े तकलीफदह मनाजिर भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं. और हमास ने कहा है कि जब तक फ़लस्तीन में जेनोसाइड रुक नहीं जाती, इसराइली कैदियों को नहीं रिहा किया जाएगा. तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एक बड़ा एक सख्त गिर मौक़िफ़ है. वो मौक़िफ़ से अगर कोई पीछे हटेगा तो शायद अमन की बात हो. और एट द सेम टाइम एक और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में गजा के मुतालिक जो करारदाद पास होनी थी या जिस पे बहस होनी थी, वो चौथे रोज़ भी ना उस पे बात हो सकी, ना बहस हो सकी, और पास होने की बात तो दूर की बात है. इस मामले में हम चारों तरफ से मायूसी देख रहे हैं. और यूनाइटेड नेशंस की एक और रिपोर्ट, जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था, कि इस वक्त फ़लस्तीन में 4 में से 1 शख्स भूख की वजह से मर रहा है. जी ब्रिगेडियर साहब. हालात तो आपने एक्सप्लेन कर दिए. अब इसको 3 चीज़ों के बैकग्राउंड में देख लें. एक जो है इजराइल का अपना नेतन्याहू मैसेलोनी का बैकग्राउंड है. दूसरा ये उसके साथ अमेरिका, जो बाइडन और जो बाइडन की जो तकरीर आ रही है और जो लेटेस्ट जो बाइडन की स्टेटमेंट आई है वो ज़रूर आपकी नज़र से गुजरी होगी. और उस स्टेटमेंट में उसने ये कहा था कि ये गजा के अंदर इमीडिएटली किसी किस्म की कोई जंगबंदी का या कैदियों के तबादले का कोई तसव्वुर नहीं है और कोई पेशरफ्त नहीं है. यही चीज़ मिस्र की जानिब से रिपीट की गई है. उसके बाद आपने तीसरी पाकिस्तान के अंदर जिक्र किया. तो असल में एक बेहिस्सी, एक अय्यारी, मक्कारी का एक बहुत ही दिलखराश, शर्मनाक मंजर है जो इंटरनेशनल लेवल पे पेश किया जा रहा है. एक यूनाइटेड नेशन है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई है. अब ये देखिए कि वोटिंग खत्म होना, मुकम्मल होना या उससे बहस होना तो दूर की बात, वोटिंग शुरू ही नहीं हो रही. 4 दिन हो गए. या उसके ऊपर ये कंसल्टेशन सिर्फ इस बात पे जारी है कि जो अगर वोटिंग के बाद अगर कोई एलामिया आए तो उसके अंदर अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने. आप ये देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा इस पे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी किस्म की थोड़ी सी जो है चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट होती हैं, या जैसे कल आप एक बलोच प्रोटेस्ट को ही ले रहे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने गलत किया, उनके ऊपर इस तरह किस्म के करके शेलिंग या पेटस्टिंग या पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स या पकड़ना नहीं करना चाहिए था. अगर एक लोग आए और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं तो उठाने दें आवाज़, उनके ऊपर फैसला करें. लेकिन अब यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के तौर पे एक्सप्लॉइट होगी. मिसिंग पर्सन ह्यूमन राइट के तौर पे एक्सप्लॉइट की जाते हैं दुनिया की एजेंसी से. पाकिस्तान के अंदर तो होती. अब गजा के अंदर आज जो आपने कहा है, आज जो तादाद जो जहन में आ रही है वो है कि 20,220 लोग हैं जो आज की तारीख में हो गए जिनको मार दिया गया.
اب جو مر گئے ہیں جی وہ تو شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں ان میں سے کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، اندر انتڑیاں نکلی ہیں. آپ ذرا وہ ہاسپٹل کے مناظر تو دیکھیں. لیکن ویسٹ کو تو آپ چھوڑیں، جو بائیڈن سے بڑا دہشت گرد، جو بائیڈن ہٹلر کا بھی باپ ہے، اور نیتن بالکل یاہو تو میسولینی سے بھی 3 قدم آگے نکل گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ صاحب جب امریکہ میں یہ جو کیا بائیڈن نقطہ جیسے ہے؟ دہشت گرد موجود ہیں، اور جی اسرائیل کے لیے نیتن یاہو جیسے میسولینی موجود ہیں، اور ان کی سپورٹ میں آپ کے مسلمان ممالک کھڑے ہوئے ہیں. یعنی تمام جو مسلمان ممالک ہیں آج کی تاریخ کے، وہ غزہ کے اوپر کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. دے آر اسٹینڈنگ ود زیونزم. دیکھیے بہت سارے یہودی ہیں جنہوں نے امریکہ میں، لندن میں، اسپین میں اور باقی جگہوں پہ اپنے پروٹیسٹ کو بلند کیا، اور بہت سارے ان کے رابیز ہیں جو بڑے فیمس رابیز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیت جو ہے وہ دہشت گردی کا درس نہیں دیتا، یہ زیونسٹ ہیں. یہ وہ 1837 کے زیونسٹ ہے جنہوں نے پہلی زیونسٹ کی لورز کانفرنس کی تھی. تو جب اس قسم کے ریمننٹس امریکن کی پولیٹکس میں موجود ہے، اور اس سے ریمننٹ اینتھنی بلنکن جیسے لوگوں میں موجود ہے، جو بائیڈن جو ہٹلر کا بھی باپ ہے، شرم آنی چاہیے اگر اس میں شرم ہے. ہی از دا موسٹ شیملیس پرسن ٹوڈے ان دی انٹرنیشنل پالیٹکس. وہ ویسے مرنے والا ہے لیکن اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی، اس کو اپنا ذم یاد نہیں آتا. تو جب اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے، اور مسلمان ممالک ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہوں گے. جی وکیل صاحب، حماس نے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ نسل کشی رکنے تک اسرائیلی قیدیوں کو جانے نہیں دیا جائے گا، اس سے بات نہیں ہو سکتی. یہ بالکل سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن کسی کو تو رکنا پڑے گا. اب آپ کو یاد ہے کہ آپ کئی دفعہ میرے پروگرامز میں آ چکے ہیں، ہم اس سے بات کر چکے ہیں. آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک نوشن چاہیے، وکٹری نوشن چاہیے کہ یہ ہماری ہم جیت گئے ہیں جنگ، اور پھر اسرائیل جا کے کہیں رکے گا. اور ایسے بہت سارے جنگیں پہلے بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے لیے ہو چکی ہیں، لیکن اس دفعہ تو کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں ہے. حماس اور فلسطین اتنا نقصان ہونے کے بعد بھی رکنے کو تیار نہیں ہے، اسرائیلی اتنے سویلینز مرنے کے بعد بھی رکنے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں کیا ایک جس لیول کا کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا ہے، تو اس میں کون اب تھرڈ رول پلے کر سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ نہیں، دو چیزوں میں کلیرٹی رکھیں. ایک تو یہ کہ جنگ نہیں ہے، میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے، یہ جو ہے بربریت ہے. یہ ہولناک دو جنگیں ہوتی ہے، دو جو آرمیز کے درمیان جو وچ آر فیسنگ ایچ ادر، وہ ایک دوسرے کی بیک پہ بھی آ جاتی ہیں، آپریشن سیکٹرز مختلف ہوتی ہیں. یہ جنگ نہیں ہے، ایک چیز. دوسرا، یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج وہ ہوتا ہے جس میں ان انٹینشنلی لوگ مر جاتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ انٹینشنل ڈیمیج ہے. یعنی آپ ایک بلڈنگ کے اندر کو مارنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر تو لوگ مریں گے، دیٹ ول ناٹ بی کولیٹرل. اور یہی چیز ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جنگ نے کہا کہ جی آپ پوٹیشیم، تو آپ پھر صاحب فاسفورس، آپ سلفر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن وہ یہ تو بہت ہی وائلیشن ہے، یہ تو دنیا کے تمام قوانین کی وائلیشن ہے. لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے فرسٹ ورلڈ وار کے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن ختم کر کے یو این او بنائی تھی، اس کا مینڈیٹ اٹھا کے پڑھیں. جنیوا اور بریگیڈیئر کنونشن. صاحب آپ کو یاد 2 ہفتے پہلے پروبیبلی یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل 99 بھی ان کے ریپرزینٹیٹیو نے ریووک کرنے یہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا تھا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ یونائٹڈ آرٹیکل نیشنز کی طرف 99 سے ایک انڈیویجول نے کہا تھا نا. آرٹیکل 99 تو میں نے کہا یو این او از ناٹ یو این او. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو این او از یونائٹڈ نیشن کارپوریشن وچ از رن بائی دی، جو چلا رہا ہے ایک دہشت گرد ملک، ایک دہشت گرد لیڈرشپ، ایک دنیا کی سب سے کمینگی پہ بیس کرتی ہوئی لیڈرشپ، وہ ہے جو بائیڈن اینڈ دیئر کانگریس. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا. ابھی وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کا وہ آسٹن، لائڈ آسٹن گیا ہوا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جنگ کے رکنے کے کوئی آثار نہیں ہیں. اب نہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آ رہے ہیں، نہ 1 اسٹیٹ سلوشن. ایک ہی ہے جیسے وہ نیتن یاہو نے یو این او میں ایک کاغذ لہرایا تھا کہ جی وی ڈو ناٹ وانٹ دی ٹیرٹری، وی ڈو ناٹ وانٹ دی پیپل، وی وانٹ دی ٹیرٹری. ٹیرٹری کا مطلب ہے if you do not want the people. تو اس نے دنیا کو بتا دیا، امریکہ کو بتا دیا، جرمنی کو بتا دیا، فرانس کو بتا دیا، انڈیا کو بتا دیا، پورے ویسٹ یورپین یونین کو بتا دیا کہ جی ہم ماریں گے، ہم دہشت گرد ہو، یہ دہشت گرد ہے فلسطینی، ان کو ہم ماریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو نہیں بتایا. ایک ہیریٹس میں جو اسرائیل کا نیشنل نیوز پیپر ہے، اس کے اندر خبر چھپی تھی
جس میں پرائم منسٹر کے آفس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے اس نے بات کی ہے یو اے ای کے شیخ صاحب جناب سے اور اس کو کہا کہ جی ہم غزہ میں لوگوں کو ختم کر کے دم لیں گے، اور اس بات تو ان کی بات چیت ختم ہو گئی ہے، انہوں نے آگے بات چیت جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے۔ تو یہ ہے بات، یہ ہے کہ بحرین نے اس کے اوپر پروٹیسٹ ریز کیا۔ سب سے اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ تو یمن ہے، اور یمن کے پیچھے ایران کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، لیکن یمن کی بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا، اگر آپ اس کے اوپر جس وقت تک اسرائیل کے اوپر کوئی ڈائریکٹ میزائل نہیں پڑے گا اس وقت تو تل اویو جس طرح تباہ نہیں ہوگا، اس وقت تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور چونکہ مسلمان ممالک نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچے، جتنے ریجنل کنٹریز ہیں، یعنی جب وہ ایک قرارداد او آئی سی میں پیش ہوئی تھی کہ جی آپ تیل پہ بندش لگا دیں، تو اس کو آپ کو پتا ہے 3 ملکوں نے اس کو اپوز کیا تھا۔ وہ 3 ممالک کون سے؟ آپ کے سامنے ہیں وہ 3 ممالک۔ تو گھر میں بیٹھ کے تو جنگیں بند نہیں ہوتی ہیں، نہ آپ کی دعاؤں کرنے سے جنگیں بند ہوتی ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں بھی دعا مانگے تو اللہ میاں کہے گا کہ خود بھی تو کچھ جا کے کرو، خالی دعاؤں سے تو چیز نہیں ہوتی نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی، اور خاص طور پہ مسلمان ممالک کے اندر جو پبلک ہے وہ تو چاہتی ہے کہ یہ چیزیں ہوں۔ ملیشیا میں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہوئے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ کا اسٹانس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو سپورٹ کرنا ہے، وہ ہے کہ زیونسٹ کو سپورٹ کرنا ہے، وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے خون سے ہم جو اپنے ہاتھ رنگیں گے۔ تو جب اس قسم کا اپروچ ہو اور آپ اپنے شہر بنانے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہو، اکانومی پہ آپ کی توجہ ہو، تو آپ بتائیے کہ مسلمانوں کے خون کے میں کون انٹرسٹڈ ہوگا؟ 20,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں اس وقت تک۔ یہ تو ایک ایسی فگر ہے جس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ فگر ہے، کیونکہ جب ایک بلڈنگ دبتی ہے تو اس کے اندر کتنے لوگ اور مرے یہ تو کسی نے کاؤنٹ نہیں ہوا نا، وہ تو ڈیڈ باڈی جب آپ بری کریں گے تو کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے تو اتنے ہم بے حس لوگ ہیں یار، اتنے ہم بے حس لوگ ہیں کہ ہم تو اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیک آؤٹ نہیں کر سکے۔ ہمارے ملک میں اپنے میں آپ آج بھی جا کے دیکھیں تو میکڈونلڈس اور کے ایف سی کے اوپر لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوں گے، ابھی بھی وہ کوکا کولا اور 7 اپ اس کو پینے سے باز نہیں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بے حس قوم ہیں، بے حس لوگ ہیں، ہم مسلمان کہنے کو مسلمان ہیں، وی آر ناٹ فالوئنگ دی ٹیچنگز آف اسلام۔ اسلام تو بڑا کلیئرٹی سے آپ کو قرآن پاک پڑھیں، سورہ نساء پڑھیں، باقی پڑھیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہودی کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی ان سے اپنے راز شیئر نہ کرو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے میں اور آپ کیا کر، میں اور آپ تو آواز بلند کر سکتے ہیں نا، یا عوام آواز بلند کر سکتے ہیں۔ فیصلے تو ایک اس لیول پہ ہونے ہیں جو لیڈرشپ کا لیول ہے، اور لیڈرشپ کے لیول پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو یہودیت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، زیونسم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر اتنی تباہی ہو کہ وہاں کوئی بندہ سانس لینے والا باقی نہ رہے، پھر ہو سکتا ہے کوئی جنگ بندی کی طرف سوچ لے۔ لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ایک حد تک بھی سیاسی رول پلے نہیں کر رہا ہے، ایٹ لیسٹ یا تو بالکل خاموشی ہے یا ایک سائڈ لی ہوئی ہے۔ یہ آپ کب تک، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کو مسلمانوں کی جو خاموشی ہے اتنا مضبوط کر دیں گے کہ سارے فلسطینیوں کو مار دیں گے، پھر کوئی اٹھے گا؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ اب یہ تو اس کے دو نظریہ۔ اینگل ہیں۔ ایک اینگل یہ ہے جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حماس نے یہ شروع کر کے غلطی کی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو دنیا کے انٹرنیشنل لیول پہ جو پالیٹکس نظر آ رہی تھی، اس میں اگر حماس اس کو انیشیٹ نہ کرتا، جو سعودی عرب، یو اے ای، بحرین اور باقی لوگ تو اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے، ان سے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ یو اے ای میں آج بھی ویزا فری سروس ہے۔ آپ نے پتا ہے نیتن یاہو کی رپورٹ آئی تھی کہ اس نے جا کے نیوم سٹی کے لیے محمد بن سلیمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا جس کی ایک تصویر پہ ریک ہوئی کہ اس نے ایک سامنے تورا پڑھ رہا تھا اور پیچھے خانہ وہ ریاض کا منظر پیش کر رہے تھے، تو وہ یہی آپ کو میسج دے رہے تھے نا کہ ہم سعودی عرب کے اوپر آ کے اپنے پاؤں جمع کرنے تو ہم نے کر لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب یہ رکا تو وہ پروسیس رک گیا۔ دوسرا اس کا اینگل جو آپ نے کہا کہ جی کیا یہ جنگ، میں آپ کو شروع سے اگر آپ کو یاد ہو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ بند نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو بائیڈن جیسے ہٹلر نہیں چاہتے جو بند ہو۔ میں نے آپ کو ایک چیز کوٹ کی تھی 1985 میں 4 جون 1985 کو جو بائیڈن کی ایک اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، جو وہ ہاؤس فارن ریلیشن کمیٹی میں تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمیں اسرائیل کے اندر ظلم پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا لفظ یہ تھے کہ if there was no Israel we would have to invent one Israel۔ اب وہی جو بائیڈن جس نے یہ بات کہی تھی وہ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے۔ سب سے بڑا دہشت گردی کا اگر منبع
کوئی دنیا میں رہا ہے جنہوں نے دہشت گردی کو فائنانس کیا ہے وہ امریکن لیڈرشپ ہے، جس میں جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور اب یہ جو بائیڈن جیسے لوگ شامل ہیں۔ ٹرمپ تھا جس نے آ کے یہ کہا تھا کہ ہم کسی طرح پہ امریکنز کی باقی وار نہیں لڑیں گے، لیکن یہ لوگ تو پیدائشی دہشت گرد ہیں۔ تو جب اس قسم کے سی آئی اے کو سپورٹ کر کے پینٹاگون کو لے کے یہ لوگ دنیا میں، تو وہ تو جو بائیڈن نے کلیئرٹی دے دی نا آپ کو کہ جنگ نہیں رکے گی بھائی، اور اس لیے نہیں رکے گی، یہ رک سکتی تھی جنگ، یہ جنگ رک سکتی تھی اگر جو مسلمان ممالک، ٹرکی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، ٹرکی بڑا اہم ملک ہے، اکنامیکلی بڑا مضبوط ہے، ملیٹریلی بڑا مضبوط ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا، میں نے ٹرکی کے فورن منسٹر کا انٹرویو سنا، اس سے کسی نے کہا کہ وہ الجزیرہ والے انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اس سے اسرائیل سے سرواتی تعلقات منقطع کر دیں، انہوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک کریں گے تو ہم کریں گے، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی سنگل آؤٹ، میننگ دیئر بائی کہ اگر باقی ممالک جو ہے وہ مسلمانوں کے مرنے پہ چپ ہے تو ہم بھی چپ رہیں گے۔ تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہو تو یہ تو اسرائیل کو انکریج کرتا ہے نا، اسرائیل کو نظر آ رہا ہے کہ دیر از نو، حماس کب تک لڑے گی، اسرائیل کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دیر از نو اپوزنگ بلاک، اور چونکہ کوئی اپوزنگ بلاک نہیں ہے، کوئی ان کو اپنا چیک میٹ نہیں کر رہا، کوئی یو این او وہاں پہ نہیں جا رہی، کوئی ریڈ کراس نے وہاں پہ کوئی اپنا سامان نہیں، حالانکہ ریڈ کراس کو کون روکتا ہے؟ اگر ریڈ کراس کو آپ لینڈ کرنے کی اجازت نہ دیں، ریڈ کراس وہاں پہ بھائی ایریل شوٹ کے ذریعے کم از کم سپلائی تو بھیج سکتی ہے، رفح کی کراسنگ نہیں کھل رہی ہے۔ تو ان کی اپروول سے ہی جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بشیر صاحب، پروگرام میں جوائن کرے، اللہ حافظ۔